السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ ملت اسلامی مقدس شہزادیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں اپنے سامنے اس مقدس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کی پیشانی میں نور، جس کے دل میں محبت، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کے آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا، اس عظیم نعمت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کے بغیر گھر کبھی ساتھ کی طرح لگتا ہے، جس کی محبت کبھی بھی دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتی، جس کا پیار سمندر کے مانند ہر وقت جوش میں رہتا ہے، جس کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور سمندر سے زیادہ گہری ہوتی ہے، جس کا رشتہ ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہوتا ہے، جسے دنیا ماں کے نام سے جانتی ہے۔ ملت اسلامی کی مقدس شہزادیوں، شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیات میں اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ہم نے لوگوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اپنے والدین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ لقمان میں ارشاد باری ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے لوگوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے۔ سورہ قبوس میں ارشاد باری ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے لوگوں کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے۔ الغرض، اس قسم کے بے شمار آیات ایسی ہے جن میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے اور ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے اور ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم کیا ہے، جس سے شریعت اسلامیہ میں ماں باپ کے مقام اور بلند مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے مقام اور بلند مرتبے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا ہے کہ اے انسانوں، اپنے والدین کو تم ڈانٹ ڈپٹ کر نہ کہو، نہ ان کو اف کہو، نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کوئی بات کہو، نہ غصے میں ان کو اف کہو۔ ارشاد باری ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اور اگر والدین میں سے دو یا ان میں سے کوئی ایک اولاد کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر غصہ ہو کر ان کو اف تک کہے، اور نہ ان کو جھڑکنے اور نہ ڈانٹنے کی اجازت ہے، بلکہ اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے اور اپنے والدین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور کو یہ چاہیے کہ وہ دعا کرے ہمارے ماں باپ کے لیے، جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بچپن میں محبت دکھائی ہے۔ اے اللہ، میرے والدین کو بڑھاپے میں رحم و کرم فرما۔ اس بات پر میں